بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ سے اتنی سی گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آج کی ویڈیو لازمی آخر تک دیکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ کی دنیا اور آخرت کی جائز حاجات پوری کرے، آمین ثم آمین۔ ہر ایک بات جو کہ ذکر سے خالی ہو لغو ہے، ہر ایک خاموشی جو فکر سے خالی ہو سہو ہے، اور ہر ایک نظر جو عبرت سے خالی ہو لہو ہے۔ بہترین قول ذکر ہے، بہترین فعل عبادت اور بہترین خصلت علم ہے۔ کسی سے پوچھا گیا بھائی بہتر ہے یا یار؟ جواب دیا بھائی اگر یار ہوئے۔ زاہد وہ ہے جو دنیا سے احتراز رکھے، اپنی قسمت پر رضامند رہے اور مقدار عمل سے زیادہ بات نہ کہے۔ فقیر وہ ہے کہ اس کی خاموشی فکر کے ساتھ ہو، اس کی گفتگو ذکر کے ساتھ ہو۔ ایسے فائدوں سے درگزر کرنا چاہیے جو دوسروں کے نقصان کا باعث ہوں۔ اپنے کاموں کی بنیاد محبت و آشتی پر رکھے، نہ کہ قہر و غضب پر۔ دوست اس کو سمجھ جو خلوت میں تیرے عیب تجھ پر ظاہر کرتے تھے، تنبیہ کرے اور تیرے پیچھے لوگوں میں تیری تعریف کرے اور مصیبت کے وقت تیری ہمراہی کرے، اور مصیبت کے وقت تیری ہمراہی کرے۔ اس کام سے جو کسی کو فائدہ نہ پہنچائے اور لوگوں کا دل دکھائے پرہیز کر۔ یقین جان کہ جو درہم ناجائز طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے وہ 1000 دینار کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ جو کوئی اس کے خلاف کہے اس سے شیطان خیال کر۔ جو خرچ آمدنی کے اندازے کے مطابق کرتا ہے وہ محتاج نہ ہوگا۔ آدمی نفسانی خواہش رکھتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں بازیاب نہیں ہو سکتا۔ اے انسان اپنے رب بزرگ و برتر کا بندہ بن، مال و زر کا بندہ نہ بن۔ جب تک کوئی بندہ دنیا میں مشغول رہتا ہے وہ خدا رسیدہ بندہ نہیں ہو سکتا۔ عقل محض اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ ہم یہ جان سکیں اللہ تعالیٰ اور اس کی انبیاء علیہ السلام کی اطاعت کیسے کرنی ہے۔ ہاں، محبت کے ساتھ بندہ اللہ کو یاد کرے۔ دنیا ایک دھوکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اس کا خادم بنا دیا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ ابلیس تیرے کاموں میں دخل انداز نہ ہو تو وہ کام نہ کر جس میں اس کا دخل انداز ہے۔ جو شخص اپنی عقل سے دھوکہ کھاتا ہے وہ نفسانی اور شیطانی وسوسوں کی وجہ سے شریعت کی اطاعت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر دنیا و آخرت کی سب نعمتیں فقیر کے سامنے لا کر رکھ دی جائیں تو وہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا اور نہ انہیں اپنے راستے کا پتھر بناتا ہے۔ نفس کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، نفس کی مخالفت کے باوجود محنت سے کام کرنا چاہیے۔ اولیاء اللہ کی لمحہ بھر کی ہم شیخی انسان کو سعید اور نیک بخت بنا دیتی ہے۔ جو علم سیکھنے میں رائی برابر بھی بخل سے کام لے اس کی ساری محنت بیکار ہے۔
انسان کو اپنی نیت ہمیشہ اچھی رکھنی چاہیے، کیونکہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ موت کو ہمیشہ اپنے تکیے کے نیچے جانو اور امید رکھو کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے گریز کرو تو ذلت و خواری سے محفوظ رہو گے۔ جس نے خدا کو پہچان لیا اس سے کوئی شے پوشیدہ نہ رہی۔ جو شخص خدا کو خدا جان جاتا ہے وہ ہر شے کو جان لیتا ہے۔ برکت ہمیشہ پاک و صاف رہا کرو، رزق میں برکت ہوگی۔ بڑی برکت والا ہے وہ نکاح جس میں خرچ کم ہو۔ برکت 3 چیزوں میں ہے: عورت، مکان اور گھوڑا۔ کھانے کو ٹھنڈا کر کے کھاؤ، اس میں برکت ہے۔ کاشتکاری کرو، اس میں برکت ہے۔ جس کام میں نفسانی غرض آ جائے اس سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اتفاق میں برکت ہے، حرکت میں برکت ہے۔ جو شخص کوئی حرام مال حاصل کرے گا اور اس سے صدقہ کرے گا تو یہ صدقہ قبول نہ ہوگا۔ اس میں سے کچھ خود پر خرچ کرے گا تو اس میں برکت نہ ہوگی، اور اس کو ترکہ میں چھوڑ کر مرے گا تو اس کے لیے جہنم کا تحفہ ہوگا۔